تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدہ باقی ہے، ورق ہو گئے تمام مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ چاہے پوری زندگی جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے رہے اور آپ کی توصیف کرتے رہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ کیا نور کی برسات ہوتی ہے، اللہ غنی لکھتے لکھتے کاش 100 راتیں گزر جائے، ایک نعت نبی لکھتے لکھتے چلتا ہی رہا، صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے، ابواب کرم دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ سبحان اللہ، واہ۔ میرے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بہت ہی قابل قدر معزز علماء کرام اور نوجوانان قوم ملت، عفت مائیں اور بہنیں، اور ہمارے اس پروگرام کے روح رواں حضرت مولانا حافظ صادق صاحب، حافظ عبدالعزیز صاحب اور ان کے رفقائے کرام، بہت ہی قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ اس دور کے اندر اور اس وقت میں آپ نے اس پروگرام کو منعقد کیا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام ایک خاص کیفیت کے اندر مبتلا ہے، بلکہ ان کو ایک خاص کیفیت کے اندر مبتلا کرایا جا رہا ہے۔ بہرحال معصوم بچوں کی ذہن سازی کے لیے سیرت کوئز کا پروگرام آپ نے منعقد کیا، اور اسی کے ضمن کے اندر آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پروگرام کرنے والوں کو، شامل ہونے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیں۔ بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور حق یہ ہے کہ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیں اور جب بھی نام آئے تو ہم تھوڑی سی اتنے آہستہ میں کہ خود سن سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم پڑھیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہنا نہ پڑے کہ بھائیو درود پڑھو، بھائیو درود پڑھو، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آقا کا نام آئے تو ہم محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی ہم کوشش کریں اور پڑھیں، اور اپنی زبانوں کو اس کا عادی بنا دیں کہ جب بھی میرے آقا کا نام لیا جائے تو ہم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ پڑھو سب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تھوڑا جو ہے اپنے ذہن اور دماغ کو حاضر رکھ کر اور یہاں موجود رہ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھٹنوں کے اندر سر دے کے اور آنکھیں بند کر کے ہم جو ہے یا اپنی باتوں کے اندر ہم مصروف ہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہم گپ شپ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے افکار، آپ کی عادتیں، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا آج کی مجلس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا، امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا، شافی روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ یہ عاشقان محمد کی مجلس ہے، میرا یقین ہے کہ خدا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر تشریف لائے وہ دور جہالت کہا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔
اپنی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر لوگ دفن کر دیتے تھے. بڑوں کی کوئی تعظیم نہیں تھی, علم نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. بیواؤں کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لینا اور یتیموں کو ستانا, بے سہارا لوگوں کو پریشان کرنا ان کا شیوا تھا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ بھگوان کا دھیان تھا گیانیوں میں, نہ یزداں پرستی تھی یزدانیوں میں. تمدن کا پیدا نہ تھا وہاں نشا تک, سمندر کی آئی تھی نہ موج وہاں تک. زمین کہہ رہی تھی میں آسماں ہوں, اور آسماں کہہ رہا تھا میں لامکاں ہوں. ایسے پر آشوب اور خون آشام ماحول میں عالم کا مصلح حق کا دائی پیغمبر آخر الزمان جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہستی نے اس دنیا کے اندر جنم لیا کہ جس کی تعریف ہر ایک نے کی. جب آمینہ نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ ایسا پیارا اور نورانی بچہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب آپ کے دادا نے دیکھا تو کہا کہ کتنا پیارا بچہ ہے. حضرت جبرائیل نے بھی کہا کہ کتنا پیارا بچہ ہے, کہ کائنات میں ایسا کوئی میں نے نہیں دیکھا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کیسے دیکھ سکتے ہو جبکہ ہم نے ایسا دوسرا بنایا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کے تذکرے کیے, اور کیا پیارا ہمارے آقا کو اللہ نے بنایا. خود قرآن پاک کہتا ہے, قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے قد نرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھتے ہیں. علماء کرام موجود ہیں, ان سے آپ پوچھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فعل مضارع استعمال کیا ہے جو استمرار اور دوام کو چاہتا ہے, یعنی پہلے بھی دیکھتے تھے. اور کب دیکھتے تھے؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکنت نبیا والآدم بین الماء والطین. لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. خود اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے والضحیٰ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کی قسم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللیل اذا سجا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گیسوئے مبارک اور بالوں کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یاسین, اے پیارے دانتوں والے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کہ کیسی پیاری آنکھیں ہم نے آپ کی بنائی, کیسا آپ کا دل بنایا, کیسا آپ کا جسم بنایا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کو نزدیک والوں نے دیکھا تو آپ کی تعریف کی, دور والوں نے دیکھا تو آپ کی تعریف کی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نزدیک والے جب دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں اور دور والے برائیاں کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ڈونگر تو بہت ہرا بھرا دکھ رہا ہے, لیکن نزدیک جا کر دیکھنے کے بعد وہاں پر ہوتی ہے کاٹیاں, اور وہاں پر ہوتے ہیں خاردار درخت, اور وہاں پر ہوتے ہیں پتھر. لیکن میرے آقا کو جس نے بھی دیکھا اور جب بھی دیکھا, کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کسی نے اپنے کان سے سنا, کسی نے تاریخ میں پڑھا, کسی نے سیرت میں پڑھا, کسی نے حدیث میں پڑھا, کسی نے فقہ میں پڑھا, کسی نے تفسیر میں پڑھا. ہر ایک نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اور کہا حضرت حسان بن ثابت نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین اور جمیل میں نے روئے زمین کے اوپر کسی کو نہیں دیکھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے محبوب کو دیکھا اور اپنے محبوب کو دیکھا, اپنے شوہر نامدار کو دیکھا, تو اماں عائشہ وہ صدیقہ, وہ عفیفہ کائنات, وہ عاقلہ, اور وہ جو ہے محدث, وہ جو ہے فقیہ صحابیہ,
حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کہتی ہے لنا شمسن ولی آفاقی شمسن، لوگوں آسمان کے لیے ایک سورج ہے اور میرے لیے بھی ایک سورج ہے، لیکن میرا سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ آسمان کا سورج تو ڈوب جاتا ہے، بدلیوں میں چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر گہن لگ جاتا ہے، لیکن میرا کیسا سورج ہے کہ یہ رات میں بھی طلوع ہوتا ہے اور اس کے اوپر نہ گہن لگتا ہے نہ اس کے اوپر بدلی کا جو ہے کسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا خوبصورت میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ کئی صدیاں گزر گئی اور صدیاں گزرتی رہی، اور گزرنے کے بعد ملا جامی نے کہا اور لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو وہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا اور آپ کی منقبت میں وہ شعر پڑھا انہوں نے کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ شعر جو ہے تو باقی ہے۔ فرمایا کہ جو ہے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا فرمایا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جس نے میرے آقا کو دیکھا، ایک مرتبہ امام الہند، ایک مرتبہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں اور حدیث کے درس میں جنت والی حدیث گزری۔ آپ نے ایسا نقشہ کھینچا جنت کی نہروں کا، جنت کے پانیوں کا اور جنت کے محلات کا اور جنت کی حوروں کا اور جنت کے غلمان کا، ایسا نقشہ کھینچا، ایسا نقشہ کھینچا کہ سب ایسا لگنے لگا کہ گویا کہ جنت سامنے ہے، حور سامنے ہے اور غلمان سامنے ہے، سب چیزیں ان کے سامنے نظر آنے لگی۔ لیکن ایک آہ کھینچی اور آہ کھینچ کر انہوں نے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کو جو ہے انگریزوں نے کہا جہاں پر محمد قاسم نظر آئے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں، حالانکہ محبت کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اس معراج کے اوپر تھے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں پٹی کی پٹی رہ جائے۔ فرمایا 3 دن تک روپوش رہے، اس کے بعد پھر واپس نظر آنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی حکومت کا معاملہ ہے، دیکھتے ہی آپ کو گولی ماری جائیں گی۔ کہنے لگے کہ میں نے سنت میں تلاش کیا، میرے آقا 3 دن تک غار سور میں روپوش رہے، اس کے بعد اگر میں 3 دن میرے بھی ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر میں غار جو ہے تو روپوش رہوں اور چھپا ہوا رہوں تو یہ خلاف سنت ہے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک عرب کا بہت بڑا شاعر تھا اور اس نے جب ایک مرتبہ غزل پڑھی، اپنے محبوب کا تذکرہ کیا اور ایسے تمثیلیں اور ایسے ضرب الامثال اس نے استعمال کیے، ایسے استعارات استعمال کیے کہ لوگ مبہوت ہو گئے اور اس کے محبوب کو جو ہے تصور کے اندر سوچنے لگے۔ کسی منچلے آدمی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا آپ حقیقی محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تو آپ کو ثواب بھی ملتا اور جنت بھی ملتی۔ تو انہوں نے اقبال کی زبان میں کہا کہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ یہ نعت کہنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن دل کے اندر جو ہے تو بات لگ گئی اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کے اندر اور مدح کے اندر وہ نعتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عمر 30 سال تھی اور عمر 30 سال کے اندر شعر کہنا شروع کیا۔ عمر 70 سال کی پہنچ گئی اور پہنچنے کے بعد ایک دن انہوں نے پورا دیوان جمع کیا، وہ اشعار کا پلندہ جمع کیا، وہ تمام اشعار ایک ڈیسک کے اوپر رکھے اور تصور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لے کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ
کہ جو ہے میں 30 سال کی عمر میں نوجوان تھا، اس وقت سے آپ کی نعت کے اندر اور آپ کی منقبت میں اشعار کہتا آیا ہوں، لیکن میری قوت فکر آپ جواب دے چکی ہے، میرے آنکھوں میں جو ہے اب بینائی جواب دے چکی ہے، میرے کان جو ہے سننے سے معذور ہے، میرے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہے، اور میں جو ہے اب کچھ لکھ نہیں سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ہدیہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے چند اشعار کہے جس کو حفیظ جالندری نے اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدہ باقی ہے، ورق ہو گئے تمام مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ چاہے پوری زندگی جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے رہے اور آپ کی توصیف کرتے رہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی کہنے والے نے کہا، وہ کیا نور کی برسات ہوتی ہے، اللہ غنی لکھتے لکھتے، کاش 100 راتیں گزر جائے ایک نعت نبی لکھتے لکھتے، چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ سبحان اللہ، واہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی دور والوں نے بھی، اور اخیر زمانے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے ادیبوں نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے قلموں کو حرکت دی اور دیوان مرتب کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے جو ہے تو بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے تعریف کی، اور یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی کہا۔ ایک راجو راج نام کا ایک شاعر ہے جو ہندو شاعر ہے، اس نے کہا کہ وہ سب کو پیارے ہیں، سب کے دلارے ہیں، تم کہو ہمارے ہیں، ہم کہیں ہمارے ہیں۔ اور ایک سکھ شاعر نے کہا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہے، ثنا خوان احمد مختار تو ہے، محبت ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، مسلمانوں کا محمد پہ فقط اجارہ تو نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ہر ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور آخر میں تو ڈاکٹر راحت اندوری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خراج عقیدت پیش کیا کہ ان کی وہ اشعار کہ اسم اعظم کے مفاہیم لکھ نہیں سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا، لکھے ہیں میں نے شاعری کے بہت سارے دیواں، لیکن آپ کے نام کی میم لکھ نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی، لیکن میرے بھائیوں، ہم کو اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پیغام میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر لے کر آئے تھے، وہ جو ہے تو پہنچانا ہے ایک ایک گھر تک۔ اس کے لیے چاہے جس طرح کی قربانیاں جس طرح ہمارے اکابرین نے پیش کی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ۔ یہ تحفظ ختم نبوت کے جرنیل اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کے طور پر ابھرے۔ دیوبند سے جب فارغ ہونے لگے، میں یہ اس لیے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے علماء دیوبند نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ حضرت مولانا محمد غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے عالم دین جب دیوبند سے فارغ ہونے لگے، اپنے استاد حضرت مولانا شیخ الہند کے پاس گئے، کہنے لگے کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میں فارغ ہو رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے، جب تم دنیا کے اندر جاؤ اور تم یہ دیکھو کہ ایک طرف اللہ کے دین کا تقاضا ہے،
ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے اور دوسری طرف تمہارے دنیا کا بڑے سے بڑا تقاضا ہو، اس وقت اپنے تقاضے کو قربان کر دینا اور اللہ کے دین کی محنت میں لگ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت تم نے کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت جو ہے تو نکلے اور جو ہے تو اپنے مقام کے اوپر پہنچے، پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں لگا دی، ہر وقت تیار رہتے تھے. ایک مرتبہ ہوا کہ اب ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کا نام زین العابدین تھا، وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کی اب چند دن کی زندگی باقی ہے، لے جاؤ گھر کو اور کھلاؤ پلاؤ، یہ چند دن کا مہمان ہے. حضرت لے کر گئے. اکلتا ایک بیٹا ہے، نوجوان بیٹا ہے، جس کو بیٹا ہے وہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس واقعے کو سنے اور سوچے کہ کیا ہوتے ہیں اللہ کے دین کی تقاضے اور کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت. کہنے لگے کہ سرانے کے پاس جو ہے تو بیٹھے ہوئے تھے، پیتی کے پاس جو ہے تو ان کی بیوی تھی. ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضرت نے جو ہے تو دروازہ کھولا، پوچھا کون بھائی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، ہمارے گاؤں کے اندر قادیانی آئے ہیں جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، بہت سارے نوجوان مرتد ہونے کے قریب ہے، اگر آپ نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ میرا گاؤں پورا کے پورا مرتد ہو جائے اور اللہ کے دین سے دور ہو جائے. حضرت گئے اور بستہ جو ہے تو لیا جس میں چند کتابیں تھی. بیٹے نے گریبان کو پکڑا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا، بابا اس وقت اس حال میں آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، اس حال میں آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں آخری سانسیں لے رہا ہوں. ماں نے بھی کہا کہ پوری زندگی تو مناظروں میں لگا دی، پوری زندگی ختم نبوت کی حفاظت کی، جب اللہ کے دین کا تقاضا ہوا اس وقت آپ گئے ہیں کہ کاش تھوڑے دن رک جاؤ کہ بچہ جو ہے تو ممکن ہے وفات پا جائے. کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے دین کا تقاضا ہے. بیٹے نے گریبان پکڑا تو گریبان کو زور سے کھینچا اور بیٹے کا ہاتھ چھوٹ گیا. بیٹا ٹکٹکی باندھ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ کاش باپ کو رحم آ جائے، لیکن وہ باپ جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تھی. یہ تھے ہمارے علماء دیوبند. باہر نکلے، بس اڈے کے اوپر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھ رہے تھے، ایک آدمی بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت واپس چلیے، آپ کا بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، کم سے کم کفن دفن کیجئے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھیے. وہ اللہ کا مجاہد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا محافظ، وہ سپاہی کہتا ہے کہ نہیں کہ بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنا یہ فرض عین ہے. میں فرض کفایہ کو فرض عین پر ترجیح نہیں دے سکتا. چلے گئے، وہاں پر 3 دن قیام کیا اور لوگوں کو سمجھایا، اس کو جو ہے تو مناظر سے مناظرہ کیا، اس کو اللہ نے شکست دے دی، لوگ تائب ہو گئے، پورا گاؤں نے جو ہے تو توبہ کی. حضرت واپس آئے اور جو ہے تو قدم جو ہے تو رکھ رہے تھے پھونک پھونک کر، اور قدم بوجھل ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اڑوسی پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بیوی کیا کہیں گی، اور رشتہ دار اور آپس کے آزو بازو والے لوگ کیا کہیں گے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر برسر میدان جھکی تو نہیں. یہ اللہ کے دین کا محافظ جب گھر کے اندر پہنچتا ہے، بیوی نے استقبال کیا اور بیوی نے مسکرا کر مرحبا اور خوش آمدید کہا. کہنے لگے کہ اور بیوی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. حضرت پریشان ہو گئے تو اس وقت بیوی نے کہا کہ رات رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا محمد غوث جب واپس آ جائے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا اور اس سے راضی اور خوش رہنا. اللہ نے اس کی اس محنت کو قبول کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو بھی جنت میں جائے گی، تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا اور تیرا بیٹا بھی جنت میں جائے گا.
میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے علماء دیوبند، اور یہ تھی ان کی قربانیاں کہ جنہوں نے جو ہے ہر محاذ کے اوپر اللہ کے دین کی حفاظت کی. جو تحریک چلی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، وہ جو ہے تو گلی گلی اور قریہ قریہ جو ہے تو پہنچے اور اللہ کی دین کی انہوں نے حفاظت کی. میرے بھائیوں، یہ جب تک جذبات ہمارے نہیں بنیں گے، جب تک ہم جو ہے تو اس طرح کی قربانیاں نہیں دیں گے، بھونکنے والے رسول اللہ پر بھونکتے رہیں گے، ازواج مطہرات کے اوپر بھونکتے رہیں گے، صحابہ کرام کے اوپر بھونکتے رہیں گے، اولیاء اعظام کے اوپر بھونکتے رہیں گے. ان کا اگر جواب دینا ہے تو جواب ہم اپنی اچھی عادتوں سے دیں. ہم جواب اس صحابہ والی صفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرے جو اخلاق ہمارے بزرگوں کے اندر تھے، ہمارے بڑوں کے اندر تھے. اپنی بچوں کی صحیح جو ہے تو تربیت کی ہم فکر کریں. دیکھو پہلے زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جب نکلتے تھے اللہ کی دین کے لیے اور اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا اور بڑی بڑی جو ہے جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. ان کی عمر کتنی ہے سوچو تو صحیح کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا لشکر دنیا کا اور سب سے اچھے مجاہدین وہ ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. وہ محمد فاتح 18 سال کا نوجوان اپنے خوابوں کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر ایک خواب سجائے ہوئے تھا کہ جنت کی بشارت اس کو ملنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا وہ 18 سال کا نوجوان محمد فاتح تھا. وہ جو ہے تو 16 سال کا نوجوان طارق ابن زیاد تھا جو اندلس کے ساحل کے اوپر کھڑا ہوا اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ اپنی کشتیاں جلا ڈالو. لوگوں نے پوچھا کہ واپس کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے کہ واپس جانے کے لیے شہادت ہی مطلوب ہے، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ارے ہم تو یا تو شہید ہوں گے اور حوروں اور جنت کے وارث بنیں گے، یا تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملک ہم کو عطا کرے گا. کشتیاں جو ہے تو جلا ڈالی. علامہ اقبال نے کہا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اسی غازی کے افسانے دہرانے کا وقت آیا. کون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ؟ یہ 15 سال کی عمر میں مصر کے حاکم بنے اور اپنے فوجیوں سے کہا میری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین جو غیروں کے قبضے میں ہے میں اس کو آزاد کرا کر رہوں گا. اور فوج لے کر نکلے، پھر واپس پہنچے اور بغاوت ہو گئی، پھر واپس گئے، پھر جو ہے تو نکلے، پھر جو ہے تو بغاوت ہو گئی. اگر مصر سے کوئی آدمی پیدل چل کر جو ہے فلسطین پہنچے تو زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے، لیکن اس مجاہد کو 28 سال لگے فلسطین پہنچنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جاتے تھے جب غداری ہو جاتی ہے، اور جب جاتے تھے جب جو ہے تو لوگ بغاوت کر دیتے تھے اور مخبری کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک نہ سانپ آستینوں کے مارے جائیں گے، جب تک نہ سانپ آستینوں کے مارے جائیں گے، جذبہ کچھ بھی ہو ہم جنگ ہارتے جائیں گے. دشمنوں سے مقابلہ ہوگا بعد میں، پہلے غداروں کے سر اتارے جائیں گے. وہ مرد مجاہد نکلا، پوری زندگی انہوں نے خیمے کے اندر گزاری، پوری زندگی ریت کے اندر گزاری. ان کو بڑے بڑے آفر دیے گئے کہ تمہارے لیے لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے ملک ہے، تمہارے لیے سونا ہے، یہ خواب تم چھوڑ دو. لیکن اس مرد مجاہد نے کہا میں فقیر خانہ بدوش ہوں، میرا انجمن میں گزر نہیں، نہ دکھاؤ خواب محل اسے جسے جھونپڑے کی قبر نہیں. میرا درد کون سا درد ہے کہ قرار شام و سحر نہیں. میرے دشمنوں کو ہے سب پتا، میرے دوستوں کو خبر نہیں. میرے بھائیوں، یہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا،
جو غازبوں کے قبضے میں سے، عیسائیوں کے قبضے میں سے، اور آج بھی جو ہے وہ جو ہے تو غیروں کے قبضے میں ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی ایسا مجاہد نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھو محمد بن قاسم کو ہندوستان کے اندر تشریف لائے، 17 سال کی عمر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا میرے کارواں ہے، میرے حجاز اپنا اسی کے دم سے ہے، آرام جہاں ہمارا باطل سے ڈرنے والے، اے آسماں نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے بھائیوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ ہم اچھے اخلاق پیدا کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے جذبات کا خیال رکھے، ادھر ادھر اپنے جذبات کو ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر اپنے جذبات کو لگانے کی ہم کوشش کریں۔ دیکھو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں آج کے اس گئے گزرے زمانے کے اندر۔ ٹینک ان کے سامنے آتا ہے، گولی ان کے سامنے چلائی جاتی ہے، بموں کی برسات ان کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آجا ستمگر ہنر آزمائے، آجا ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے بھائیوں، ہم جو ہے اپنے نوجوان اپنے جوانی کی حفاظت کریں، اپنی جو ہے تو طاقت کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے تو مدہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، رات دن موبائل کے اندر ہے اور گٹکے کھا کھا کر اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق اور وہ صفات اور صحابہ کرام کے وہ اخلاق پیدا کرے۔ جنگ احد کا موقع ہے، بس آخری بات ہے اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جنگ احد کے موقع کے اوپر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے ہیں، اور جو ہے تو خون اور چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر مل رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر تمہاری جان کے اندر جان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں تمہارا کوئی عذر سنا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم تیاری کریں، اور تیاری یہ ہے کہ ہم صحت مند رہے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا نام کیوں لیتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہیں، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، طوفانوں میں وہ جرأت نہیں جذبات ہمارے روک سکے، جتنا ہمیں تم دباؤ گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔